بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نعرے بھٹو 15 سال گزر چکے ہیں 15 سال گزر چکے ہیں جب سے آپ کی بیوی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو آپ سے چھینا گیا۔ 15 سال گزر چکے ہیں جب سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، اور میں آپ سب کو، پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام جیالوں کو، اس ملک کے چاروں کونوں سے سیاسی کارکنوں کو سلام بھی پیش کرتا ہوں، اور دنیا کو بتانا چاہ رہا ہوں، اس سوچ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو سمجھ رہے تھے کہ شہید بی بی کو شہید کر کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جماعت کی جو سفر ہے اس کو روک سکتے تھے۔ اس سوچ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئے گری خدا بخش میں ذرا ایک نظر دہرائے۔ یہاں 15 سال بعد بھی انسانوں کا مجمع جمع ہوا ہے، انسانوں کا سمندر ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے جیالے آج بھی یہاں موجود ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بھائی بہن سیاسی کارکن آج بھی یہاں موجود ہے۔ آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو ہم سے تو چھینا ہے، مگر آپ نے ہمیں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بھائی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بہنوں کا وفاداری دکھایا ہے کہ 15 سال کے بعد بھی اس ملک نے، اس جماعت کے سیاسی کارکن نے، ہمارے عوام نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو نہیں بھولے ہیں۔ آج بھی ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے سیاسی فلسفہ پہ چلتے ہیں، سیاسی منشور پہ چلتے ہیں، سیاسی نظریہ کے مطابق چلتے ہیں، اور آج بھی ہمارا ماننا ہے، آج بھی ہمارا کہنا ہے کہ آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا۔ آج بھی بی بی زندہ ہے، کل بھی بی بی زندہ تھا۔ ہم پوچھتے ہیں کہ وہ قصور کیا تھا، وہ گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی گناہ کیا تھی؟ کیا یہ گناہ تھی کہ وہ ایک محب وطن پاکستانی تھی؟ کیا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا گناہ یہ تھی کہ شہید بی بی نہ صرف پاکستان کی لیڈر تھی، وہ تو عالمی دنیا کا لیڈر تھی؟ شہید محترمہ بینظیر بھٹو مسلم دنیا کا پہلا خاتون وزیر اعظم بن کے پوری مسلم امہ کی فخر تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو غریبوں کی آواز تھی، مظلوموں کی نمائندہ تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو جمہوریت کا علمبردار تھی، آمروں کے لیے خوف کی بنیاد تھی، انتہا پسندوں کو، دہشت گردوں کا منہ توڑ جواب تھی۔ وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو تھی۔
وہ دلیر قائد تھی. وہ موت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر 30 سال جد و جہد کرتی رہی، مگر اپنے عوام کو، اپنے کارکن کو، اپنے ساتھیوں کو ایک دن کے لیے بھی لاوارث نہیں چھوڑی. وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو معاشی انصاف چاہتی تھی تاکہ عام آدمی عزت کے ساتھ اپنا زندگی جی سکے. وہ سب کے لیے ایک ہی پاکستان چاہتی تھی. وہ برابری پہ یقین رکھتی تھی. کچھ لوگ، کچھ سیاستدان ملک توڑنے کی سیاست کرتے ہیں، تقسیم کے بنیاد پہ سیاست کرتے ہیں، تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو یکجہتی میں یقین رکھتی تھی، ملک جوڑ کے سیاست کرتی تھی. اس لیے ہم کہتے تھے اور کہتے ہیں کہ چاروں صوبوں کی زنجیر، وہ پوری دنیا کی لیڈر تھی. وہ پاکستان کو دنیا میں اکیلا نہیں دیکھنا چاہتی تھی، پاکستان کو پوری دنیا کے ساتھ ملا کے اس ملک کی ترقی دیکھنا چاہتی تھی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اگر امریکہ جاتی تھی تو وہاں کا پورا جو ان کا پارلیمان ہے، وہ سارے ان کا سینیٹرز، ان کے سارے پارلیمنٹیرینز امریکہ کے پارلیمان میں جمع ہو کے ایک جلسہ بنا کے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی تقریر سنتے تھے. آج کل یا ہم سے پہلے جب وہ سلیکٹڈ جاتا تھا تو وہ اپنا ہی کارکن کو اکٹھا کر کے تقریر کرتا تھا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پہنچتی تھی تو اس ملک کا پورا قیادت پاکستان کے وزیر اعظم کی تقریر سننے اکٹھے ہوتے تھے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تو ایسی لیڈر تھی کہ اسی امریکہ کا مستقبل کا وزیر خارجہ کہتی تھی کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ایک جھلک دیکھنے کے لیے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سے ہاتھ ملانے کے لیے ہلیری کلنٹن لائن میں کھڑا ہو کے، قطار میں کھڑا ہو کے انتظار کرتی تھی. یہ وہ لیڈر تھی جس کو آپ نے شہید کیا. جب شہید بی بی چین جاتی تھی تو پوری چین جانتا تھا کہ یہ بھٹو کی بیٹی ہے، یہ ماؤ کی دوست کی بیٹی ہے، اور اسی طریقے کے ساتھ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو عزت دیا جاتا تھا. جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو مڈل ایسٹ جاتی تھی، مسلم دنیا میں جاتی تھی، تو پوری مسلم امہ شہید بی بی کو اپنی بیٹی سمجھ کے عزت دلاتے تھے. جب شہید بی بی یورپ پہنچتی تھی، یو کے پہنچتی تھی اپنی ملک کا نمائندگی کرتے ہوئے، تو پوری دنیا مانتی تھی کہ یہ تو پاکستان کا نمائندہ ہے ہی ہے، مگر یہ پوری دنیا کے عورتیں کا بھی نمائندہ ہے، یہ جمہوریت کی بھی علمبردار ہے، یہ انسانی حقوق کے تحفظ کرنے والی ہے، یہ میڈیا کو آزادی دلوانے والی ہے، یہ اپنی ملک کے غریبوں، مظلوموں، کسانوں کی اصل نمائندہ ہے. اور شہید بی بی کی وجہ سے پورا ملک کو عزت دیا جاتا تھا. اسی شہید بی بی کو شہید کیا گیا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کہتی تھی کہ دہشت گردی اور آمریت ایک ہی سکے کے دو رخ ہے، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جتنا آمریت کا مقابلہ کرتی تھی اتنا ہی انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مقابلہ کرتی تھی.
बंदूक की ताकत से अवाम की आजादी छीनती है। आमरीत बंदूक के जोर पे आपके हकूक सलब करते हैं। और दहशतगर्द जो है, खौफ पिला के आपके हकूक सलब करते हैं। खून का होली सजा के, खौफ का माहौल पैदा करके आपके हक सलब करने की कोशिश करते हैं। इंतहा पसंद कभी मजहब को इस्तेमाल करते हैं तो कभी इंतहा कौम परस्ती को इस्तेमाल करते हैं। आपके हकूक सलब करने के लिए, आपको गुलाम बनाने के लिए मजहब को भी बदनाम किया जाता है, मुख्तलिफ कौमों को बदनाम किया जाता है और अवाम को हरासा किया जाता है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो नफरत की सियासत में नहीं, उम्मीद की सियासत में यकीन रखती थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो झूठ की सियासत में नहीं, सच की सियासत में यकीन रखती थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तकसीम की सियासत में नहीं, यकजहती की सियासत में यकीन रखती थी। यह शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नजरिया थी। यह शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की फलसफा थी। अब ये नजरिया, ये फलसफा अब हम पे फर्ज है कि हम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नजरिया के मुताबिक सियासत करें, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के फलसफा के मुताबिक सियासत करें। ये मुझ पे भी फर्ज है और ये आप पे भी फर्ज है। और इंशाअल्लाह ताला हम मिलके मेहनत करके शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे। बल्कि मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करोगे? औरतें से तो आवाज आ रहा है, यहां मर्दों से आवाज नहीं आ रहा। एक बार फिर मैं पूछता हूं, क्या आप शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करोगे? मेरे बहन और भाई बन के साथ मिलके मेरे साथ मेहनत करोगे? मिलके इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद की सियासत करेंगे, झूठ की सियासत को रद्द करेंगे। हम सब ने मिलके, अवाम के साथ मिलके इस फसाद की सियासत को, इस झूठ की सियासत को हमेशा के लिए दफन करना है। और इंशाअल्लाह ताला हम वो सच की सियासत से, इन कठपुतलियों का झूठ की सियासत को रद्द करेंगे। इस मुल्क को हम जोड़ेंगे, यकजहती के साथ हम सियासत करेंगे। एक दूसरे को आपस में हम तकसीम में इजाफा नहीं, आपस में लोगों को लड़वाएंगे नहीं। हम भाईचारे के साथ और यकजहती के साथ इंशाअल्लाह ताला शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे। हम इस 15 साल बाद की जो बरसी है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत का 15 साल की बरसी के मौके पे हम सब अहद करते हैं कि हम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की सियासत, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की फलसफा और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नजरिया के मुताबिक चलेंगे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपने अपने दौर में इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए, इस मुल्क में बसने वाले के लिए बहुत कुछ हासिल कर लिया। और सदर जरदारी ने और हम सब ने मिलके
ان کے جانے کے بعد یہ کوشش کی کہ ان کا نظریہ پہ عمل ہو، ان کا مشن کو آگے لے کر جائے، ان کا منشور پہ عمل کیا جائے. اور اب آگے بھی آپ کا وقت ہی آنا ہے، آگے بھی آپ کا ہی دور ہوگا. اور جو کام رہتا ہے ہمارا منشور پہ جو کام رہتا ہے، ہمارا نظریہ کے مطابق جو کام رہتا ہے، انشاءاللہ تعالی اگلے 15 سال میں اور آپ مل کے وہ مکمل کریں گے. جو سفر باقی ہے وہ سفر میں نے اور آپ نے مل کے طے کرنا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے اپنے دور میں ہمیں حقوق دیے. 1973 کا آئین دیا گیا، جمہوریت کا پہلا کی بنیاد رکھا گیا، پھر آمریت کو شکست دیا گیا اور جمہوریت کو بحال کیا گیا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اگر، شہید بابا نے اگر غریبوں کو حقوق دیے تو اس کے بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے غریبوں کو حقوق دیے. اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے مزدوروں کو حقوق دی تو اس کے بعد شہید کی بیٹی نے مزدوروں کو حقوق دی. اگر شہید بھٹو نے کسان کو حق دلوایا تو اس کے بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کسان کو حق دلوایا. اگر اس ملک کے مظلوموں کا، اس ملک کے غریبوں کا، اس ملک کے عام آدمی کا آواز شہید ذوالفقار علی بھٹو تھا تو اس کے بعد ان کے آواز شہید محترمہ بے نظیر بھٹو بنی. اب آگے جا کے میں نے اور آپ نے مل کے انہی لوگوں کا آواز بن کے، انہی لوگوں کا نمائندہ بن کے محنت کرنا ہے. ہم نے انشاءاللہ تعالی اس طبقات کا خیال رکھنا ہے جن کا خیال شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو رکھتے تھے. اگر شہید بھٹو نے ہمیں 1973 کا آئین دیا تو پھر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اسی 1973 کے آئین کا بحالی کے لیے 30 سال جدوجہد کی. وہ اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ اس آئین میں میرے عوام کا حق ہے، اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ اس آئین میں میرے عوام کا آزادی ہے، وہ اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ اس آئین کے مطابق عام آدمی کو حق دیا جائے گا، کسان کو بھی حق دیا جائے گا، مزدور کو بھی حق دیا جائے گا، ہر پاکستانی کو برابری کے سلوک کے ساتھ حق دیا جائے گا. تو اس لیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اسی 1973 کی بحالی کے لیے، جمہوری نظام کی بحالی کے لیے 30 سال جدوجہد کی. اور اگر وہ آئین بحال ہوا، اگر بھٹو شہید کی امانت 1973 کے آئین بحال ہوا تو وہ صدر زرداری کی وجہ سے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھیوں کے خون پسینے کے محنت کی وجہ سے ہم نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا 30 سالہ جدوجہد مکمل کیا. آپ کو 18ویں ترمیم کی صورت میں 1973 کا آئین بحال کیا، صوبوں کا حق دلوایا، جمہوریت کو بحال کیا، معاشی وسائل بھی صوبوں کو دلوائے گئے. اور ہم نے ہمیشہ جمہوری طریقہ اپنایا. جب ہم مشرف کا مقابلہ کر رہے تھے یا مشرف کا باقیات کا مقابلہ کر رہے تھے، ہر بار ہم نے جمہوری طریقہ، جمہوری ہتھیار اپنا کے غیر جمہوری لوگوں کو خدا حافظ کہہ دیا. جیسے صدر زرداری نے اس سابق آمر کو، اس آدمی کو، اس شخص کو جمہوری طریقے سے شکست دلوایا.
آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو تو ہے، مشرف تھا۔ صدر زرداری نے اپنا سیاسی دانش مندی سے، اپنا جمہوری طریقہ کار سے مشرف کو ایسے نکالا جیسے آپ مکھی کو دودھ سے نکالتے ہیں۔ اور جب آپ نے فیصلہ کیا، نہیں، جب آپ نے حکم کیا کہ ہم نے سلیکٹڈ کو نکالنا ہے، جب آپ نے مطالبہ کیا کہ یہ کٹپٹلی، یہ سلیکٹڈ ہمارے آئینی حقوق کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، ہمارا 1973 کا آئین ہمارا 18ویں ترمیم کے خلاف سازش کر رہا ہے، جب آپ نے کہا کہ یہ شخص ہمارے صوبے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، ہمارے صوبے کے وسائل کے پیچھے پڑے ہوئے ہے، بلوچستان اور سندھ کے جو آئلینڈز ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑ رہا، ان کو بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے، سارے صوبے کا جو شہر ہے اس پہ کٹوٹی ڈال رہا تھا، عام آدمی کا معاشی قتل کروا رہا تھا، مہنگائی کی سونامی عروج پہ تھا، ٹیکسز کا طوفان کھڑا کر رہا تھا، آپ کا پیٹ پہ ڈاکہ، آپ کا جیب پہ ڈاکہ ڈال رہا تھا، تو اسی پیپلز پارٹی کے جیالوں نے، اسی پیپلز پارٹی کے سیاسی کارکنوں نے اس کو للکارا، تو جیے بھٹو کا نعرہ کے ساتھ للکارا، اس پہ حملہ کیا تو جمہوری طریقے سے کیا، احتجاج بھی کیا تو پرامن طریقے سے کیا، آپ سب گواہ ہو، آپ سب ساتھ آئے تھے، ہم کراچی سے لے کے اسلام آباد پہنچے، ایک ہجوم ہمارے ساتھ تھا، ایک مجمع ہمارے ساتھ تھا، جیالوں کا سمندر تھا، مگر ایک گملہ نہیں ٹوٹا، ایک پتھر نہیں پھینکا گیا، آپ نے جمہوری طریقے سے احتجاج کیا، پھر آپ نے ویسے ہی جیسے مشرف کو، جیسے اس مکھی کو دودھ سے نکالا جاتا ہے، ویسے ہی آپ نے اس سلیکٹڈ مکھی کو دودھ سے نکال کر باہر پھینکا، جمہوری طریقے سے، آئینی طریقے سے، عدم اعتماد سے۔ یہ بھی تاریخ ہے، اور یہ تاریخ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی لکھا کہ پہلی بار عدم اعتماد کے تھرو پارلیمان نے ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجا، فوج نے نہیں، عدالت نے نہیں، پارلیمان نے بھیجا، یہ آپ کی جیت ہے، یہ جمہوریت کی جیت ہے۔ اس کو تو پتا تھا کہ اگر میں یہ بات مانوں کہ یہ میں ملک کی تاریخ میں وہ پہلا وزیر اعظم ہے جن کے خلاف نہ دھاندلی ہوا، جن کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوا، اور جن کو جمہوری اور آئینی طریقے سے نکالا گیا، تو کوئی جھوٹا کہانی نہیں ہوگا اس کو بیچنے کے لیے۔ یہی تو وجہ ہے کہ وہ سلیکٹڈ، آپ کا کریڈٹ، آپ کا محنت، آپ کا جدوجہد، آپ کا لانگ مارچ کا کریڈٹ، آپ کا عدم اعتماد کا کریڈٹ، صدر زرداری کا مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ دوستی کا کریڈٹ وہ وائٹ ہاؤس کو دینا چاہ رہے ہیں، بائیڈن کو دینا چاہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ امریکہ کا صدر نے مجھے نکالا۔ امریکہ کے صدر نے نہیں، پیپلز پارٹی کے جیالوں نے آپ کو نکالا۔ وائٹ ہاؤس کا سازش نہیں، بلاول ہاؤس کا سازش نے آپ کو نکالا۔ یہ بند کمروں کا سازش نہیں تھا، ہم آپ کے سامنے، عوام کے سامنے، اس ملک کی سڑکوں پہ، اس ملک کے پارلیمان پہ کھڑا ہو کے آپ کو کہتے رہے کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، اور وہ کام پھر کر کے دکھایا۔ اس لیے ہم یہاں ہوں گے، وہ تو یہاں نہیں ہوگا۔
آپ نے مستقبل میں اس ملک کو سنبھالنا ہے، اس ملک کے مسائل کو سنبھالنا ہے، اس ملک کے مسائل کا حل بھی نکالنا ہے۔ اگر میں سچ کہوں تو ماضی میں بھی آپ نے ہی یہ کام کیا ہے۔ اگر ملک ماضی میں مشکل میں تھا تو یہ پیپلز پارٹی تھی جس نے مشکل سے نکالا۔ اگر معاشی مشکلات تھے تو یہ پیپلز پارٹی تھی جس نے معاشی مشکلات سے نکالا۔ اگر خارجہ سطح پہ مشکلات تھے تو یہ پیپلز پارٹی تھی جس نے خارجہ سطح پہ جو بھی مشکلات ہے ان سے نجات دلوائے۔ اور آگے جا کے بھی آپ کو یہ ذمہ داری اپنانا پڑے گا۔ اگر امن کا مسئلہ تھا، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تھا، دہشت گردی اور انتہا پسندی کا آگ تھی، تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی اس کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ ہم نے تو ماضی میں بھی خدمت کیا ہے، آج بھی خدمت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے کل میں بھی اس ملک کے غریب عوام کے خدمت پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کریں گے۔ ہم تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نظریہ میں یقین رکھتے ہیں۔ ہم روٹی، کپڑا اور مکان کو اپنا بنیادی نعرہ سمجھ کے چلتے ہیں۔ اگر بھٹو شہید نے بھی اسی نعرہ پہ عمل کیا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے عمل کیا۔ اگر صدر زرداری نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بنیاد رکھا تو اسی فلسفہ کے مطابق بینظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا۔ اگر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ ہونا ہے تو اسی فلسفہ کے مطابق ہم اضافہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یہاں سندھ میں جو پیپلز پاورٹی پروگرام ہے جس کے وجہ سے 1 لاکھ سے زیادہ عورتیں بلا سود قرضہ لے کے اپنے کاروبار چلا رہے ہیں، تو وہ بھی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی نظریہ کی وجہ سے، روٹی، کپڑا، مکان کا نعرہ کی وجہ سے ہم یہ کام آگے لے کے چل رہے ہیں۔ اگر قائد عوام نے ہمیں بیسک ہیلتھ یونٹس دیا اور بی بی شہید نے ہمیں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا پروگرام دیا، تو انہی کا سوچ آگے رکھتے ہوئے، روٹی، کپڑا اور مکان اور معاشی حالات کا جائزہ لیتے ہوئے ہم نے سندھ بھر میں مفت علاج کے لیے ہاسپٹلز کھڑے کیے ہیں۔ یہاں سے تھوڑا دور جائیں گے تو گمبٹ پہنچیں گے خیرپور میں۔ کینسر کا علاج چاہتے ہو تو بالکل مفت، کڈنی اور لیور کا علاج چاہتے ہو تو گمبٹ خیرپور میں آپ کو ملے گا، اور وہ بھی بالکل مفت۔ جو بھی آپ کا علاج چاہے آپ گمبٹ خیرپور کے ہاسپٹل میں پہنچ کے، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کے لیے بندوبست کیا ہے کہ مفت علاج ملے، اس لیے کہ ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے روٹی، کپڑا اور مکان کا نظریہ پہ یقین رکھتے ہیں۔ عام آدمی کو، غریب آدمی کو وہی سہولت فراہم کرنا چاہتے ہیں جو امیروں کے لیے اویلیبل ہے۔ اگر آپ لڑکانہ شہر جائیں گے یا سکھر جائیں گے، سکھر سے ہوتے ہوئے حیدرآباد جائیں گے، حیدرآباد سے ہوتے ہوئے کراچی پہنچیں گے، تو جگہ جگہ آپ کو دل کے علاج کے لیے، دل کے مفت علاج کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے بنے ہوئے ہاسپٹلز ملیں گے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ ادارے آپ کے گھر کے دروازے کے نزدیک بنے اور وہ بھی مفت علاج دلوائے، تاکہ اگر آپ غریب ہو اور آپ امیر ہو، اس سے کوئی نہیں فرق پڑتا۔ ہم آپ کا اگر دل کا کوئی بھی مرض ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کا مفت علاج کروا سکتے ہیں۔ ویسے ہم تو یہ فلسفہ جگہ جگہ لگاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بڑا فیشن تھا پورا پاکستان میں کہ میٹرو ہم نے بہت خرچ کرنا ہے اور مہنگا ترین ہم نے ایک ہی سڑک پہ، فیشن بن گیا تو یہاں بھی شروع۔ مگر جو ہمارا نظریہ کے مطابق کام ہو رہا ہے آپ کا
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, इसका एहसास करते हुए कि महंगाई है, कि पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें आसमां को छू रही है, कि अवाम तकलीफ में है, इसका एहसास करते हुए सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब ने और उनकी जो ट्रांसपोर्ट की टीम है, अवैस शाह और शर्जील महमूद साहब ने मिलकर काम किया और ऐसे ट्रांसपोर्ट का निजाम फराहम किया जो कि ना सिर्फ कराची के लिए हो मगर उसी वक्त लारकानों में भी शुरू होगा और इंशाअल्लाह ताला ये निजाम पूरा सूबा में फैलेगा, मौका मिला तो पूरा मुल्क में फैलेगा। और क्या निजाम है, बड़ा आसान काम है। हम बड़े बड़े ब्रिजेस बनाने के साथ वो बसेस खड़ा उस पर तो नहीं करते हैं, हम मॉडर्न बसेस लेकर आके उसमें एयर कंडीशनिंग हो, उसमें वाईफाई हो, उसमें दुनिया के सारे के सारे सहूलत हो और वो नॉर्मल रूट पे चले ताकि आम आदमी उसका फायदा ले सके, घर पहुंच सके, मजदूरी पे पहुंच सके और खास तौर पे जो उसका प्राइस हो वो 50 रुपीस का हो, 50 रुपीस से ज्यादा ना हो, जितना भी उसी बस में सफर करना चाहे तो उसी 50 रुपीस के अंदर ही अंदर कर सकते हैं। ये होता है, ये फर्क होता है कि जब आप कायदे अवाम का रोटी कपड़ा और मकान का नारा पे यकीन रखते हैं तो चाहे आप बेनजीर इनकम सपोर्ट कर रहे हो, चाहे आप अपना हॉस्पिटल्स बना रहे हो, यहां तक जब आप अपना बस का निजाम खड़ा कर रहे हो तो आप जरूर इसमें यह शामिल करते हैं, जरूर इसके मुताबिक सोचते हैं कि क्या आम आदमी इसका इस्तेमाल कर सकता है, क्या आम आदमी को इसका फायदा हो सकता है। और अगर वो क्राइटेरिया मीट हो जाता है फिर हम वो काम करके दिखाता है। वैसे तो बहुत कुछ है आपको सुनाने के लिए कि क्या क्या कामयाबियां हैं, बहुत कुछ किया भी है, बहुत कुछ हासिल भी कर चुके हैं, मगर बहुत कुछ बाकी करना भी है। मिलके इंशाअल्लाह ताला जो काम रहता है हमने वो मुकम्मल करना है। जान लो, जैसे मैंने पहले भी कहा था, जान लो कि मुल्क अगर मुश्किल में है तो पीपल्स पार्टी के जियाले बचा सकते हैं और मैंने किसी को नहीं देखा है जिसमें वो सलाहियत है, जिसमें वो ताकत है, जिसमें वो विजन है। अगर गरीब को हक दिलवाना है, किसान को, मजदूर को, मेहनत कश को, सफेद पोश को, छोटा ताजर को, हर किसी को, तो एक ही जमात है जिसने तारीख में यह काम किया है और मुस्तकबिल में भी करेगी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अगर दुनिया में पाकिस्तान का वकार बुलंद करना है, दुनिया भर में पाकिस्तान का इज्जत करवाना है, दुनिया के आंखों में आंखें डालकर बात करना है, तो माजी में भी एक ही जमात ने यह काम किया है, वो था पीपल्स पार्टी। आज भी एक ही जमात ये सलाहियत रखता है, एक ही जमात ये काम करके दिखा सकता है और वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अगर आपने दहशतगर्दों को शिकस्त दिलवाए, इंतहा पसंदों को शिकस्त दिलवाए, तो वो भी माजी में एक जमात ने करके दिखाया और आने वाले मुस्तकबिल में भी इंशाअल्लाह ताला ये जमात करके दिखाएगा। आज पाकिस्तान कहां खड़ा है? हमने पिछले साल जमहूरियत की बहाली की तहरीक शुरू किया था, मुआशी इंसाफ की तहरीक शुरू किया था, पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत बहाल करने की तहरीक शुरू किया था, पाकिस्तान को इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों से पाक करने की तहरीक शुरू किया था, अवामी मार्च का आगाज किया, सिलेक्टेड का जो अजाब है उससे हमने निजात दिलाना था, मुशर्रफ की बाकियात का बंदोबस्त करना था,
ان سازشوں کو ناکام کروانا تھا. یہ تو کٹ پتلی تھا, یہ تو سلیکٹڈ تھا. اصل میں سازش کیا تھا؟ سازش ہمارا آئین کے خلاف تھا. ہم نے اس سازش کو ناکام کروانا تھا. سازش ہمارا جمہوریت کے خلاف تھا. ہم نے اس سازش کو ناکام کروانا تھا. سازش ہمارا صوبائی خود مختاری اور صوبوں کے حقوق کے خلاف تھا. ہم نے اس سازش کو ناکام کروانا تھا. سازش تو ایسا تھا کہ دنیا میں پاکستان کو اکیلا کروانا. ہم نے اس سازش کو ناکام کروانا تھا. سازش یہ تھا کہ پاکستان کو معاشی طور پہ کمزور کرنا, ہمارے آنکھوں کے سامنے ملک کا معاشی قتل کروانا. اس سازش کو ہم نے ناکام کروانا تھا. ان کے سلیکٹڈ کے ناکامی کی وجہ سے, نالائکی کی وجہ سے پاکستان دنیا میں اکیلا ہوتا جا رہا تھا. پاکستان کا جو سٹیٹس ہے, جو پوزیشن ہے, جو مقام ہے, وہ ہمیں نہیں مل رہا تھا. پاکستان کو انتہا پسندی اور دہشت گردی سے جوڑا جا رہا تھا. ہم اپنے سفیر کم اور انتہا پسند اور دہشت گردوں کا سفیر بن چکے تھے. اس حالت میں ہم نہ صرف اپنا دفاع نہیں کر سکتے تھے, پاکستان کا دفاع نہیں کر سکتے تھے, اور سب سے افسوس کی بات, کشمیر کا دفاع نہیں کر سکتے تھے. ان دہشت گردوں کو جن کو آپ نے شکست دلوایا, جن کے مقابلہ کے لیے پیپلز پارٹی کے جیالے صفحے اول کا کردار ادا کر رہے تھے, جن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارا شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے شہادت قبول کی, ہمارے عوام نے شہادت قبول کی, ہمارا سیاسی کارکن نے ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہادت قبول کی, ہمارا بہادر جو پولیس آفیسرز ہیں انہوں نے پختونخوا سے لے کے کراچی تک, کراچی سے لے کے بلوچستان تک شہادتیں قبول کر کے اس فتنہ کا, ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے رہے. ہمارا فوجی آفیسر, ہمارا سرحدوں سے لے کے ملک بھر میں انہوں نے شہادتیں قبول کر کے ان دہشت گردوں کو شکست دلوایا. دہشت گردوں کا آپ کو یاد ہے نا, دہشت گردی کا بیک بون ٹوٹ چکا تھا. دہشت گردوں کو وہ لوگ نہیں مل رہے تھے کہ وہ اپنا غلط کام کرے, ان کا مورال ٹوٹ چکا تھا. آپ ضرب عضب پتہ نہیں کتنے آپریشن کر کے جیت چکے تھے, یا آپ کے قید میں تھے, یا کسی اور ملک کے قیدی تھے, یا کہیں جا کے چھپ رہے تھے. ان میں ہمت نہیں تھا کہ پاکستان کی طرف مالی آنکھ دکھایا جائے. یہ آپ کی جیت تھا. جو کام پورا کا پورا نیٹو اور پورا کا پوری دنیا افغانستان میں نہیں کر سکا, پاکستان کے عوام نے, پاکستان کا فوج نے, پاکستان کے لا انفورسمنٹ نے مل کے وہ کام پاکستان میں کر کے دکھایا. ان دہشت گردوں کا مقابلہ تو ہمارے ٹیچرز نے اسکول میں بیٹھ کے کیا اور وہاں بھی شہادتیں قبول کی. اے پی ایس کے بچوں نے ان کا مقابلہ کر کے شہادت قبول کی. تو آج ہم شہید بی بی کے یوم شہادت میں کرا کر کے سوال پوچھتے ہیں کہ کس نے اس کھلاڑی کو, اس سلیکٹڈ کو, اس ناجائز نالائق کو یہ اجازت دی کہ ان دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کے سامنے گھٹنے ٹیکے؟ کس نے ان کو اجازت دی کہ وہ ان کو پیر پکڑ کے مذاکرات شروع کی؟ کس نے صدر پاکستان کو کہا, کس نے عمران کو یہ اجازت دی؟ یہ برداشت ہم نے کیسے کیا کہ آپ سے پوچھے بغیر, پاکستان کے عوام سے پوچھے بغیر دہشت گردوں
کہ متاثرین سے، وکٹم سے پوچھے بغیر کس نے ان کو اجازت دی پارلیمان کے پوچھے بغیر کہ دہشت گردوں کا پاؤ پکڑ کے مذاکرات شروع کرے؟ ان کو کس نے ہمارا قید سے رہا کیا؟ کس نے دہشت گردوں کو پاکستان کے جیل سے نکالا؟ کس نے یہ اجازت دی کہ افغانستان میں جو تھے، جو وہاں سے جیل کے نکل گئے، ان کو بھی دعوت دے، ان کو بھی ادھر یہاں بسنے دے؟ یہ کیسے برداشت ہوا کہ ہمارا فوج کے شوتا نے نارتھ وزیرستان کو، ساؤتھ وزیرستان کو، سابق فاتح کو اپنا لہو سے، اپنا قربانیوں سے، دہشت گردوں سے پاک کیا، انتہا پسندوں سے پاک کیا؟ کس نے اجازت دی کہ دہشت گردی آج ایک بار پھر اپنا سر دکھا رہا ہے؟ کس نے اجازت دی کہ وہ واپس بھی آئے، وہ ہتھیار بھی نہ پھینکے، وہ آپ کا قانون نہ مانے، آپ کا آئین نہ مانے، اپنا دہشت گردی کو دہشت گردی تسلیم نہ کرے، اور ہم ان دہشت گردوں کا مہمان نوازی کرے؟ اس کی وجہ سے جو آپ کی قربانیاں ہیں، جو ہمارا فوج کا، ہمارا پولیس کا قربانیاں ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں امن قائم ہوا تھا، ایک کرکٹر کو وزیر اعظم بنا کے، ایک نالائق سلیکٹڈ کو ہم پہ مسلط کروا کے، آج ایک بار پھر پاکستان میں دہشت گردی اپنا سر اٹھا رہا ہے۔ ہمیں، اور میں حکومت وقت میں سے ہوں، اور ان کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم سب اس پہ مل پہ غور کریں گے کہ ہمارا جو دہشت گردی کا پالیسی ہے اس پہ ریویو کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں عمران خان کی جو اپیزمنٹ کا پالیسی تھا دہشت گردوں کے لیے، جو اپیزمنٹ کا پالیسی تھا انتہا پسندوں کے لیے، اس کو چھوڑنا پڑے گا، پاکستان کا رٹ قائم کرنا پڑے گا، ایک بار پھر ایک ہو کے ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ مجھے پورا اعتماد ہے کہ پاکستان میں وہ طاقت ہے، صلاحیت ہے، ہم انشاءاللہ تعالی ان کو تو شکست دلوائیں گے، مگر ہمیں حساب چاہیے، ہمیں حساب چاہیے کہ یہ ہونے کیسے دیا، یہ گناہ ہم ایک بار پھر کیسے دہرا رہے تھے، اس کا حساب، اس کا جواب پاکستان کے عوام کو چاہیے، پختونخوا کے عوام کو چاہیے، پنجاب کے عوام کو چاہیے، بلوچستان کے عوام کو چاہیے، سندھ کے عوام کو چاہیے، شہدائے دہشت گردی میں جو شہید ہوئے ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں حساب دو، ہمیں جواب دو، یہ دہشت گردی کیوں ایک بار پھر اپنا سر اٹھا رہا ہے۔ ساتھیوں، جب ہم نے اپنا سفر کا آغاز کیا، اپنا عوامی مارچ کا، تو عوام کا معاشی قتل جاری تھا۔ یہ جو سلیکٹڈ کا پالیسی تھا، اس کی وجہ سے عام آدمی پہ بوجھ ڈالتا رہا۔ معاشی طور پہ پاکستان کو تاریخی نقصان پہنچایا گیا، ایک تو سب سے بھر کر اس کی نالائکی کی وجہ سے، اس کی نااہلی کی وجہ سے، اس کے اپنی پالیسیز کی وجہ سے، اور ساتھ ساتھ جو کووڈ کا سلسلہ اور اس کا معاشی اثرات، جو یوکرین اور روس کی جنگ ہے اس کا معاشی اثرات،
इस सब का बोझ तो आप उठा रहे थे महंगाई की सूरत में, गुर्बत की सूरत में, खाने पीने के अशिया की बिल की सूरत में। मगर एक ऐसा बोझ है जो आप उठा रहे हो, लेकिन आपको नहीं उठाना चाहिए था। ये ऐसे नुकसान हैं जो हमने अपने मईशत को, हमने नहीं, सेलेक्टेड ने अपने मईशत को अपने हाथों से किया, अपना कुर्सी बचाने के लिए, आपका लॉन्ग मार्च सैबटाज करने के लिए। एक ऐसे मुआशी पॉलिसीज आखिरी दिनों में लागू किए गए जो पाकिस्तान की मईशत पे खुदकुश हमला था, जो पाकिस्तान को दिवालिया होने के खतरा में लगा दिया था। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार डिफॉल्ट का खतरा था, और डिफॉल्ट होने का खतरा आलमी मुआशी पॉलिसीज की वजह से नहीं, आपने हाथों से किए के पॉलिसीज की वजह से हुआ। और जबकि वजीर आजम और वजीर आजम का मुआशी टीम ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया, दिवालिया होने से बचाया, एक मुआशी तौर पे एक बहुत बड़ा सानिया को रोका तो पाकिस्तान की मईशत सही सिमत पे चल रहा था। पाकिस्तान का चूल्हा एक बार फिर जलने वाला था। मगर कुदरत की तरफ से एक ऐसा हादसा आया जिसका नुकसान आप आज तक भुगत रहे हो। आप हमें